ویلکم بیک فرام ڈائریکٹ. ناظرین بات کریں یلو کیب کے حوالے سے, بلکہ سعیم قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے جو کچھ بتایا اس کے بعد تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو آپ گرین کیب کہہ سکتے ہیں, بلکہ کیبنٹ میں جو فیصلہ کیا جا رہا ہے, جو مسلم لیگ نون چاہ رہی ہے, اس کو پاکستان کیب کا نام دینا چاہ رہے ہیں. لہٰذا ہمیں بھی آپ اس کو گرین کیب کہہ لیں, اس کو آپ پاکستان کیب کہہ لیں. 800 سی سی گاڑی آپ کو ملے گی اور 2 سے 3 ہفتے میں فارمز ملنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد ضروری نہیں کہ آپ ایم ایس ایف کے کارکن ہیں, آپ کوئی ایم پی ہے, ایم این اے آپ کا واقف ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. کمپیوٹرائز قرآن اندازی ہوگی, وہ فارم فل کر کے آپ جمع کروائیں گے, اور پریس اس قرآن اندازی میں سعیم قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں. اس وقت جو بات کی جا رہی ہے سوزوکی کمپنی کے حوالے سے, میں ایک بات کہوں گا کہ ابھی قیمتیں کچھ کم کی گئی بجٹ میں. 3.5% جو ہے اس میں جی ایس ٹی 1% کم ہو گیا, اس کے ساتھ اسپیشل ایکسائز ڈیوٹی تھی وہ 2.5% کم ہوئی. مجھے خوشی ہے آج ایک اور ٹویوٹا نے قیمتیں کم کی ہیں, لیکن اس مقابلے میں نہیں کی, سوزوکی نے کر دی ہیں. تو یہ قیمت جو 5,84,000 میں پڑے گی ایک اے سی سی این جی, یہ آپ دیں گے؟ جی نہیں. اچھا, اس میں انہوں نے ہمیں مزید اتنے بڑے آرڈر دینے پہ ایک بہت بڑی پرسنٹیج کے ساتھ قیمت کم کی ہے. وہ پرسائسلی ابھی میں ڈیسائیڈ نہیں ہوئی, لیکن وہ 20% تک کم ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کم ہو سکتی ہے. 18%, 17% ابھی شروع ہوا ہے. وہ مطلب 20% کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1,00,000 روپے تک جا سکتے ہیں تقریباً. ابھی یہ دیکھیے گا آپ, ابھی تو ان سے نیگوشیشن ہو رہی ہے. اچھا, لیکن جو اگریمنٹ ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے وہ بہت جامع ہے. ایک یہ بات انہوں نے ہمیں کمٹ کی ہے کہ 2 سال کی, میں پھر دہراؤں گا, 2 سال کی وارنٹی دے رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, گاڑی کی 40,000 کلومیٹر تک وارنٹی وہ سائن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, گاڑی کی ویئر اینڈ ٹیئر کی, کہ اگر کوئی خرابی ہوتی ہے تو وہ ذمہ دار ہوگی کمپنی. 40,000 کلومیٹر تک یا 2 سال جو بھی پہلے ہو جائیں, اس کے لیے وہ ہمارے ساتھ اگریمنٹ سائن کر رہے ہیں. اور اس اگریمنٹ کی شکلوں کو تمام کو شہباز شریف صاحب خود بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. وہ اس میں کسی قسم کا لیبس, آپ کو پتا وہ بڑے باریک بینی سے اس طرح کے کاموں کو دیکھتے ہیں, اور وہ بڑی باریک بینی سے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. خود اپنے ہاتھ سے اگریمنٹ تیار کر رہے ہیں وہ بٹھا کے. اور اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ چیف سیکرٹری صاحب نے بھی بہت محنت کی ہے. ساروں نے محنت کی ہوگی, ساروں نے, لیکن میرے پاس جو بیانات میں مختلف دیکھ رہا تھا بڑے عجیب سے کم کرانے میں. مجھے تو اور سوزوکی کمپنی کے بھی بہت مشکور ہے کہ انہوں نے اس عوامی خدمت میں اپنا حصہ بھی ڈالا. جی چلیں, سوزوکی والوں سے لے لیں اس کی پیمنٹ جو آپ ان سے اشتہار یہاں پہ چلاتے جا رہے ہیں پروگرام میں. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے آ رہا تھا, کچھ بیانات آ رہے تھے, کوئی فرانس کی کمپنی سے انہوں نے کوئی ساز باز کی تھی, چھریاں تیز کر لی ہیں. اپوزیشن کی تقریریں تو یہ تھیں کہ کمیشن وغیرہ, ایک یہ بات کی جا رہی تھی, اور دوسری یہ کی جا رہی تھی, جینوئن اعتراض تھا کہ پچھلی دفعہ جب یلو کیب اسکیم آئی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ اس نے بینک دیوالیہ کر دیے, کروڑوں اربوں روپے کا خسارہ برداشت کرنا پڑا. اس مرتبہ آپ بینک آف پنجاب کو ڈبونے تو نہیں جا رہے اس کے ذریعے؟ میں پیچھے بات کروں جی آپ کے, کہ بینک آف پنجاب نے پیسے نہیں دینے, گورنمنٹ آف پنجاب نے دینے. بیوقوف ہیں جو کہہ رہے ہیں, جنہوں نے یہ کمپین چلائی ہوئی آپ لوگوں کے سامنے. ان کو علم نہیں ہے کہ کس طرح ہوتا ہے, بیکاز ٹیکنیکلی بینک فائنانس کر رہے ہیں نا جی. نہیں, گورنمنٹ آف پنجاب کر رہی ہے, بینک آف پنجاب تو صرف فیسیلیٹیٹر ہے. اچھا, ہاں, بینک آف پنجاب کے پیسے نہیں لگنے اس میں. گورنمنٹ آف پنجاب کی سبسڈی ہے, یہ انویسٹمنٹ ہے 4 ارب روپے کی جو ہم کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, صرف یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو فلاز تھے وہ ہم نے دور کر دیے. جی, آپ نے کہا کہ کمپنی سے بات کر لی ہے, وہ دائیں, اس میں باقاعدہ یہ پاس کرایا گیا قانون کہ وہ لوکل گاڑی ہوگی, امپورٹڈ گاڑی اسکیم میں فال ہی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو کسی نے کیا کسی سے بات کرنی ہے؟ وہ فرانس کی کمپنی سے چھریاں کانٹے تیز نہیں ہو سکتے. اور جس آدمی کا ذکر کیا جا رہا ہے, میرے بزرگ ہیں, میں نہیں کہتا, دنیا یہ کہتی ہے کہ وہ انتہائی دیندار اور نیک آدمی ہے. اور نمبر 2, اتنا کمپٹنٹ فائنینشیل وزٹ ہے وہ آدمی کہ یہ خود مانتے ہیں کہ پہلے سال کا جو بجٹ تھا جو اسحاق ڈار صاحب نے بنایا تھا اس حکومت پاکستان کا, اس کی مثال نہیں ملتی آج تک 3.5 سال. یہ وہ بجٹ کاپی بھی نہیں کر سکے, چربا بھی نہیں کر سکے اس کا. وہ اتنا کمپٹنٹ آدمی ہے اسحاق ڈار جس کی یہ بات کر رہے ہیں. یار اس طرح کسی پہ الزام, نمازی پرہیزگار آدمی ہے وہ اکنامک وزٹ ہے. پوری دنیا کے لوگ شیوخ جو عرب امارات کے شیوخ ہیں وہ ان سے ایڈوائز لیتے ہیں اپنی فائنینشیل ایبلٹیز کو. اپنی دوبارہ گرین کیب کی طرف آئے تھے. سوزوکی کمپنی کی تعریف کے بعد اسحاق ڈار صاحب کی تعریف کا سیشن بھی ختم کرتے ہیں. وہ سیشن بھی اسحاق ڈار صاحب کی کریں گے. یہ فوڈ اسٹیپ اسکیم کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا نا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بہت بڑا اسکیم ثابت ہوا, اس کے بعد اب یہ ایک بڑا اسکیم ثابت ہو سکتا ہے. کرپشن نہ ہو اس کے اندر, کرپشن نہ ہو. میرے پاس پچھلے جو سارے موجود ہیں یلو کیب اسکیم کے حوالے سے 1000 سی سی سے کم گاڑیاں تھیں, 1000 سی سی سے کم کی گاڑیاں تھیں, اس میں 93% ریکوری تھی. لوگ محنت کر رہے تھے.
انہوں نے لی ہی محنت کرنے کے لیے تھی, انہوں نے گاڑی گھر کے چلانے کے لیے نہیں لی تھی. اور آپ مجھے ویسے بھی بتائیں نجیب صاحب کہ کیا ایک پڑھا لکھا آدمی جو صبح پڑھتا ہے اور وہ گاڑی لے لیتا ہے اور وہ جا کے اپنے 2-3-4 گھنٹے میں ایک ایسی اماؤنٹ کٹھی کر لیتا روز, جو صبح دوسرے دن اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, اور رات کو اپنے بچوں کو وہ سیر بھی کرا دیتا ہے, اس سے بڑی کیا بات ہے یار, مجھے بتائیں آپ. نہیں وہ میں دونوں چیزوں کو فیور کر رہا ہوں, روزگار ملنے کو بھی فیور کر رہا ہوں, اور آپ نے جو ویسے لاہور میں اتنے سالوں کے وعدے کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ کی صورتحال کو بہتر نہیں کر سکے, مجھے یہ بھی امید ہو رہی ہے کہ شاید لاہور سمیت باقی شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کی صورتحال بھی بہتر ہوگی. میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں, میں آپ کو فیور کرتا ہوں, لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اس میں کرپشن جو ہے اس کا عنصر کم سے کم رہے. اس میں ایم ایس ایف کے جو ایک عام تاثر سامنے آ رہا ہے کہ ہر بندہ جو صرف ایم ایس ایف کا کارکن ہونے کی صورت میں جائے گا, مسلم لیگ نون کا کارکن ہونے کے صورت میں جائے گا, فارم جمع کروانے جائے گا. بھائی کمپیوٹرائزڈ ہونا ہے سب کچھ, آپ لوگ وہاں موجود ہوں گے, تمام لسٹیں کمپیوٹر میں موجود ہوں گی, آپ لوگ بٹن دبائیں گے. کمپیوٹر اس طرح پلے اراؤنڈ نہیں ہوتا, اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل تو خیر ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن درخواست یہی ہے کہ نہ سر ہمارا ریکارڈ دیکھ لینا, جناح آبادی ہو, آشیانہ اسکیم ہو, اور انشاءاللہ گرین ٹریکٹر اسکیم ہو, ان تینوں اسکیموں میں آپ ہمیں ایک بھی اسکیم دکھا دیں, جو چور کی سزا ہوگی ہم لینے کے لیے تیار ہیں, ہماری گردن پہ پھندا ڈال دیں. شہباز شریف صاحب یہ نہیں ہونے دیتے سر, میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. میں پولیٹیکل بحث میں جانا نہیں چاہتا, ورنہ فوڈ اسٹیمپ اسکیم میں تو اچھا خاصا اسکیم تھا نا, اس میں تو تھا نا جی. اسکیم میں سب سے زیادہ انوالومنٹ جو خراب تھی, میں آپ کو اس پہ خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ وہ جی پی او کے سٹاف کی تھی. ڈاکخانہ غلط تھا. وہ کیا کرتے تھے, بینک آف پنجاب غلط تھا. نہیں, بینک آف پنجاب تو پیسے دے ہی نہیں رہا, یہ تو گورنمنٹ آف پنجاب دے رہی ہے, وہ تو فیسیلیٹیٹرز ہیں, وہ تو صرف امپلیمنٹ کریں گے, ہم نے پیسے ان کو دے دینے. بینک آف پنجاب کے پیسے ہم نہیں استعمال کر رہے, وہ جنہوں نے کرنے تھے انہوں نے اپنی شوگر مل بیچ کے, دوسری ٹیکسٹائل ملیں خریدوا کے وہ کر گئے ہوئے ہیں. وہ 72 ارب روپے کا ٹیکہ بینک آف پنجاب کو لگ گیا ہے. بینک آف پنجاب اس قابل نہیں ہے, اب بینک آف پنجاب معذرت سے اس قابل نہیں ہے کہ وہ 2 روپے کا بھی ٹیکہ برداشت کر سکے. وہ ختم ہو گیا ہوا بینک, اس میں کچھ نہیں ہے, اب وہ چوسنے والے. اچھا دوبارہ آتے ہیں. اب اس کو ہم کیا نام کیا دیں جی؟ اس کو یلو کیپ دیں گے, گرین کیپ دیں گے, پاکستان کیپ دیں گے؟ جو اس کو میرے خیال میں پاکستان کیپ کا نام دینا چاہیے. اچھا, پاکستان کے لوگوں کے لیے روزگار ہے, اور انشاءاللہ جب ہم مرکزی حکومت میں آئیں گے تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں اس اسکیم کا اجرا کیا جائے گا. یعنی کہ یہ ابھی صرف ابتدا ہے, اس میں ہماری جہاں تک رسائی ہے ہم وہی کر سکتے ہیں, اور ہم معذرت خواہ ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ باقی 3 صوبوں کے دوستوں کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی مرکزی حکومت میں آئیں گے یہ ٹاپ پرائورٹی پروجیکٹ ہوگا ہمارا. اس وقت جو آپ نے ساری کی ساری تفصیل بتائی, میں بریک پر جانا چاہ رہا ہوں. بریک سے جب میں واپس آؤں گا تو میں دوبارہ ان سے بات کروں گا. جو اب تک تفصیل آئی میں ذرا اس کو ریکال کرنا چاہ رہا ہوں. 35 سال عمر ہے جی, ایف اے عام طور پہ انٹرمیڈیٹ زعیم صاحب آپ نے بتایا ضروری نہیں ہے. ترجیح رکھی جائے گی کہ وہ لوگ جو اپنی تعلیم کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہوگا کہ پریسائسلی صرف ایف اے پاس کو ملے گی, 10ویں پاس کو نہیں ملے گی. مجھے ایک دوست نے کہا پہلے بی اے کی بات کی جا رہی تھی, وہ مشرف صاحب کرتے تھے, وہ نہیں کرنی بی اے کی. بی اے یہ ہم نے تو ان کے لیے تو دوسری وائٹ کالر جاب ہونی چاہیے. صحیح, ان کے لیے یہ تو ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ایف اے پاس کو جو اپنی تعلیم جاری رکھنا چاہتے ہیں, ان کے پاس فنڈز نہیں ہے. مجھے ایک دوست نے کہا یار ایم پی اے بننے کے لیے تو کوئی شرط ہے نہیں, ڈرائیور بننے کے لیے تعلیم کی شرط ہے. شرم کی بات ہے, نہیں ہونی چاہیے. ایف اے پاس کو پرائورٹی دی جائے گی. اچھا, پرائورٹی دی جائے گی. وہ پرائورٹی کیا کمپیوٹر خود ہی دے دے گا؟ شرط نہیں ہے, وہ لسٹیں موجود ہوں گی بیچ میں کہ اتنے % ایف اے پاس کو دے گی, باقی 30% جو ہے وہ عام باقی لوگوں کو دی جائے گی. مجھے اور بھی بات کرنی ہے. آپ نے بات کی 800 cc کے حوالے سے کہ 800 cc گاڑی ہی دی جائے گی, ہم نے اس کو ٹیکسی کے طور پر چلانا ہے. جب میں ایک ٹیکسی میں بیٹھنے کے لیے جاؤں گا تو ایک 800 cc گاڑی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو کیا پتا, اور زعیم قادری صاحب بڑے آدمی ہیں, ان کو کیا پتا کہ ایک 800 cc گاڑی جو ہے اس کا اے سی بھی نہیں چلتا, اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. بات کرتا ہوں اس بریک کے بعد.